اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، اور کہیں گے وہ آگ والے جو آگ میں ہوں گے جہنم کے داروغاؤں سے، جو جہنم کے جو بھی اس کے اوپر فرشتے جو مامور ہیں، ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو، پکارو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ایک دن تو ہمارے لیے کوئی تخفیف کر دے عذاب میں سے، کوئی ایک دن کا تو وقفہ مل جائے۔ قالوا اولم تک تاتیکم رسلکم، وہ جواب میں کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے رہے تھے بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ اور واضح تعلیمات کے ساتھ؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے آئے تو تھے، کیوں نہیں؟ قالوا فدعوا، وہ کہیں گے اب پکارو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور ان کی دعا ان کافروں کی نہیں ہے مگر بھٹک کر رہ جائے گی، کہیں پہنچے گی نہیں، اس کا کوئی سنوائی نہیں ہوگی، اس کے کوئی اثر نہیں ہوگا، بضلال، وہ بھٹک کر رہ جائے گی۔ یہی کیفیت ہے ان لوگوں کی جو اس دنیا میں دعا مانگتے ہیں اللہ سے، حرام خوری کرتے ہوئے، باطل کی چاکری کرتے ہوئے، باطل کو سپورٹ کرتے ہوئے، باطل سے اپنے ذہن کو ریکنسائل کرتے ہوئے دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ وفاداری شیطان اور اس کے ایجنٹوں کی ہے، دوستیاں اور محبت کی پینگیں بڑھ رہی ہیں اللہ کے باغیوں سے، اور دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، جس کے لیے وہ حدیث میں نے سنا دی تھی آپ کو کہ حضور نے ذکر کیا رجلا، ایک شخص کا، یطیل السفر، بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، وہ بیت اللہ میں پہنچا ہوا ہے، جبل الرحمت پر کھڑا ہے، اشخص اغبرا، طویل سفر کرنے کی وجہ سے کپڑے بھی غبار آلود ہیں، بالوں میں بھی غبار ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھ آسمان میں اٹھائے ہوئے کھڑا ہوا ہے، کئی گھنٹے سے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، یا رب یا رب، اے رب اے رب، وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، جو اس کا کھایا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کا جو جسم ہے وہ حرام کی غذا سے بنا ہے، دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ یہی ہماری دعاؤں کا حال ہو رہا ہے۔ دعائے قنوت نازلہ کتنے دنوں تک پڑھی تھی 1971 میں، اللہ نے ٹھکرا دی، جو ہونا تو ہوا۔ دعائے قنوت مانگی گئی ہے حرمین میں، حرمین کی دعائے قنوت نہیں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہاں کافر اس کو وسیع معنی میں لے آئی ہے، کفر جو ہے ناشکری، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی، جیسے ہم پڑھ آئے ہیں کہ جو شخص صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی حج نہیں کرتا، تو جو فمن کفر فإن اللہ غنی حمید، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی حمید۔ جو صاحب استطاعت حج نہیں کر رہا وہ کفر کر رہا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر اس نے کفر کیا۔ ایک کفر وہ ہے جس کے بعد کوئی شخص مرتد قرار دیا جائے، اس کو پھر سزا دی جائے، ایک یہ کفر ہے جو دم غافل سو دم کافر، ایک وہ کفر ہے جو پوری دنیا میں ہم کر رہے ہیں مسلمان، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ تو ہم جس ملک کے شہری ہیں اس ملک میں اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے، جس کا قانون چل رہا ہے، نہ دیوانی قانون اللہ کا ہے، نہ فوجداری قانون اللہ کا ہے، نہ قانون شہادت اللہ کا ہے، نہ معیشت کا نظام اللہ کا ہے۔ تو اب یہ کفر ہے کہ نہیں؟ قالوا ادعوا فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ میں بتا چکا ہوں، اس سورہ مبارکہ کا اصل جو ہے دعا، اب یہ اس کی اصل جو آیت ہے وہ آنی ہے۔ انا لننصر رسلنا، ہم لازماً اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی جس دن کے گواہیاں کھڑی ہوں گی، قیامت کے دن، یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، جس دن کے یہ ظالموں کو ان کی معذرتیں اور بہانے بنانا اور معافیہ مانگنا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے لعنت ہوگی اللہ کی اور ان کے لیے ہوگا بہت برا گھر کی برائی۔ صدق اللہ العظیم۔